نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پر پہنچے ہوئے ہیں، آیت نمبر 58 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ اور پیو، اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو وَإِذْ جب، یعنی کہ یاد کرو جب، قلنا قل کہا، نا ہم نے، جب ہم نے کہا، اور یہ ہم نے کہا سے مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، نا، حالانکہ نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے شاہی خطاب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ جب اپنی طرف اپنا کوئی فرمان جاری کرتا ہے تو اب ہم سے خطاب کرتا ہے کہ ہمارا یہ حکم ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اسلوب ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے کہا، یعنی کہ حکم دیا، ادخلو داخل ہو جاؤ، دخلا سے ہے، اردو میں بھی ہم اس کو بولتے ہیں نا، داخل ہونا، کسی چیز کے اندر جانا، تو داخل ہو جاؤ۔ ہادہ جو ہے، جس طرح سے ذالکل کتاب ہم نے پڑھا تھا، وہ کتاب، تو ہادہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ہادہی مؤنث کے لیے آتا ہے، ہادہ مذکر اور ہادہی مؤنث۔ القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، ٹاؤن، کسی شہر کو قریہ کہتے ہیں۔ فَكُلُوا، کھاؤ جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن کا مطلب ہوتا ہے بالکل لاپرواہی سے، جہاں جیسے مرضی آئے، پر خوب کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، کوئی فکر کیے بغیر کھاؤ۔ تو گویا کہ اس شہر کو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے خالی کر دیا کہ پورا شہر ان کو سونپ دیا، بسایا شہر۔ اس شہر کے رہنے والے شاید چلے گئے، چھوڑ کر، ڈر کر چلے گئے، یا کچھ بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے انعام کے طور پر دے دیا کہ جاؤ اب تم اس شہر میں کھاؤ پیو جہاں سے دل چاہے۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب 40 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ 40 سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ یہ شہر اللہ نے تمہارے لیے پرومس کیا ہے، تم کو صرف اس میں ہمت کر کے جاؤ، تم دروازے میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے دے گا۔ مگر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں موسیٰ، ہم نہیں جاتے، وہاں تو بڑے اسٹرانگ لوگ رہتے ہیں، آپ جائیں، تو اور آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان کو نکالے وہاں سے۔ تو پھر ان کو سزا ملی تھی 40 سال کی، اور صحرا میں بھٹکتے رہے تھے۔ پھر جب 40 سال میں وہ جو جنریشن تھی جو کہ غلام بن کے سال تک غلامیوں کی زندگی گزاری تھی، اور بالکل ان کے کوئی مورالز نہیں تھے، ان کے اندر کوئی کیریکٹر نہیں تھا، کوئی ہمت کریج نہیں تھی، اس لیے کہ غلامی انسان کو توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کرتے تھے، وہ اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ وہ غلاموں کی زندگی گزاری تھی انہوں نے ایک عرصے تک، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بار بار معاف بھی فرماتے تھے کہ ان کی تربیت بھی ضروری تھی، اور ان کی جو رویہ اور بد اخلاقی تھی وہ بھی بری تھی، ان کو سزا بھی دینی پڑتی تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی فرما دیتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے،
اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کو جانتے ہوتے ہیں، بندوں کے اندر کیا کمزوریاں ہیں اور کیوں کمزوریاں ہیں. تو دیکھیے جب ایک عالم ہوتا ہے، ایک اچھے طریقے سے، بڑے معزز طریقے سے اس کو ماں باپ نے ریز کیا، اچھے ماحول میں بڑا پلا، اس کی تعلیم تربیت ہوئی، اس کو ہدایت دی اللہ نے. اب وہ اگر اس طرح سے کرتا ہے تو اس کی سزا اور سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی، اس کو آزادی دی. آزادی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اب غلام انسان ایسے ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اچھے مورالز ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کا ایک طرح سے یہ سزا بھی جو ملی تھی وہ بھی ایک حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اس دوران یہ لوگ اپنے ان کے اندر ایک آزاد فضا میں رہنے کی عادت ہو جائے، ان کے اندر ایک ہمت آ جائے، اور ان کی جو نئی جنریشن ہو وہ آزاد فضا میں پیدا ہو، آزاد فضا میں بڑھ کر بڑی ہو، تاکہ وہ ان کے اندر قوت ہو، ان کے اندر طاقت ہو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی کہ ان کو کتاب کا علم سکھائیں تاکہ ان کے اندر علم بھی ہو، جہالت نہ رہے. یہ ایک مقصد تھا. تو اس 40 سالوں کے بعد ان کے جتنے بھی انہوں نے غلط کام کیے، اس کے باوجود اللہ نے فائنلی ان کو فتح دی اس شہر میں. اور اللہ نے فرمایا کہ اب تم اس شہر کے مالک ہو گئے ہو، تم اس میں جاؤ، بالکل خوشی سے داخل ہو، اس میں جہاں دل چاہے اپنا گھر بناؤ، اور جہاں دل چاہے، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، اور بالکل بھی جیسے بوجھ تم کو نہیں ہوگا. وَادْخُلُوا، مگر کنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں یہاں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ان کو دی جا رہی تھی، ان کو آزادی کے ساتھ اب ان کا اپنا ملک، انسان کا اپنا ملک ہو، اپنی سرزمین ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اب ان کو ان کا اپنا ملک دیا جا رہا تھا، تو ان کو اس نعمت کے ملنے پر صرف کہا کیا گیا کہ تم داخل ہو. وَادْخُلُوا، داخل ہو، البابا، دروازے میں. پہلے کے زمانے کے شہروں کے دروازے ہوتے تھے، تو پہلے چونکہ خطرہ ہوتا تھا دشمن کا، تو وہ شہروں کے گرد بڑی دیوار ہوتی تھی، اور اس دیوار کا بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے. تو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے کیا فرمایا اللہ نے کہ اس کے دروازے سے تمہیں کیسے داخل ہونا ہے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. سجدے کا جو ہے نا، ایک تو جیسے ایک تصور ہمارے ذہن میں سجدہ کرنا کہ ہم اپنا سر زمین پر جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم کسی اور کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم سجدہ نہیں کرتے. لیکن سجدہ کا یہاں جو مفسرین نے مطلب لیا ہے وہ کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، سجدہ شکر ہی مطلب ہے. بہرحال زیادہ جو مفہوم پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت عاجزی سے انسان اتنے اپنے سر جھکا کے، دل میں عاجزی فیل کر کے، اللہ کا شکر فیل کر کے داخل ہو. تکبر سے اور بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اس طرح سے مت داخل ہونا، بلکہ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنی سواری پر اس طرح سے بیٹھے تھے کہ اپنا سر اتنا زیادہ جھکایا تھا کہ جو جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس کی گردن پر اپنا، جیسے ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ٹچ کر رہا تھا جانور کی گردن پر، اس حد تک جھک کر سجدے کی سی حالت میں داخل ہوئے تھے. اور یہ حالانکہ بہت بڑی کامیابی تھی اس شہر میں، جس شہر کے لوگوں نے آپ کو اتنی زیادتیاں کی تھی اور آپ کو اتنے تکبر سے آپ کو نکلنا پڑا تھا آپ کو جس شہر میں سے. اس شہر پر اللہ نے جب کامیابی دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بالکل ہی جھک کر گئے تھے اور سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، تمہیں اب آزادی ہے، تمہیں ایک شہر، تمہاری اپنا شہر دیا جا رہا ہے، اپنی جگہ تمہاری اب دی جا رہی ہے، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، سجدے کی طرح جیسے جھک کر اپنی سواری پر سر جھکا کر تم کو داخل ہونا ہے. اور کہنا کیا ہے؟ وَقُولُوا، اور کہنا اور کہو، حِطَّةٌ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے. ٹھیک ہے، گویا اپنی مغفرت مانگتے ہوئے اللہ سے
اپنے گناہوں اپنی کوتاہیوں کی مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ دیکھیے یہ ایک دین کا طریقہ ہے۔ آپ نے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یعنی کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ خانہ کعبہ بلڈ کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ نیکی کے کام میں بھی انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کے کام کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ نیکی کی کسی اچھے بڑے کام کی توفیق مل جائے تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ سے اس وقت احساس کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اللہ تو مجھے میرے گناہوں میں تو بہت کمزور ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، تو مجھے معاف فرمانا۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اتنی بڑی سلطنت مل گئی، اتنا بڑا عہدہ مل گیا مصر میں، تو انہوں نے بھی وہی اللہ کا شکر ہی ادا کیا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی قرآن میں مثال ملتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ ان سب نے اپنی نعمتوں پر، اپنی حکومت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ اب ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تم اپنی کمی کوتاہی سے اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ تم داخل ہونا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری ساری گناہ خطائیں جو بھی ہے تمہاری ہم معاف کر دیں گے۔ کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت تو دے رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ تم کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتے کہ تم جو ہے اب جاؤ نئے سرے سے اس ملک میں جا کے اپنی اللہ کی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو، نئی زندگی شروع کرو یہاں پر جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ہم تمہاری ساری خطائیں بھی معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ اور سَنَزِيدُ جب فعل کے شروع میں سین آتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، ٹھیک ہے، ان قریب، یعنی کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا ہے اور ان قریب ہم دیں گے۔ اور یہ جو ہے صرف نزیدو ہوتا تو اس کے دو معنی ہو سکتے تھے، ہم دیتے ہیں یا ہم دیں گے، یعنی پریزنٹ فعل مضارع جو ہوتا ہے نا وہ دونوں معنی دیتا ہے، حال کا معنی بھی دیتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس آیت میں کس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے تاکہ ہم معنی نکالیں، لیکن جب فعل مضارع سے شروع میں سین آ جائے تو پھر فور شیور کیا ہوتا ہے کہ فیوچر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو سنزیدو، تو ان قریب ہم زیادہ دیں گے، نزیدو میں نون سے ہم کا معنی ہے، اور زید زیادہ مطلب جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں زیادہ کا لفظ یہ سیم لفظ ہے، ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے، یعنی کہ تم میں سے جو لوگ کم از کم اتنا کرے کہ عاجزی سے داخل ہو اور اتنا استغفار کے لیے طلب کرے تو ہم ان کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن جو اور زیادہ اللہ کے آگے اور بھی زیادہ عاجزی کرے گا، جو جھکے گا، جو نیک بنے گا اپنے آپ کو۔ محسن کیا ہوتا ہے؟ حسن سے ہوتا ہے، حسن جیسے ہم کہتے ہیں نا، حسن کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی کسی کا چیز کی۔ تو محسن میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو دوسروں کے ساتھ بہت ہی بہترین طریقے سے، بہترین اخلاق سے سلوک کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے خود انسان اپنے آپ کو ایسا بہترین بنائے کہ اپنی تمام جو غلط عادتوں برائیوں کو سے خود کو پاک کر کے اپنے آپ کو اچھا سے اچھا بنائے، اپنے عادات اچھے اخلاق کر لے، عادتوں کو اچھا کرے اور اخلاق کو اچھا کرے تو بھی وہ بھی محسن ہوتا ہے۔ تو جو زیادہ کانشیسلی اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کرے گا، جو اللہ کے احکامات کو اچھے طریقے سے فالو کرے گا۔ دیکھیں نماز بھی سب پڑھتے ہیں لیکن نماز جو محسن کی نماز ہوتی ہے وہ نماز میں احسان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
نماز احسان درجے کی نماز وہ ہوتی ہے جس میں انسان اس طرح نماز پڑھے جیسے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. اب اتنی عظیم ہستی کے سامنے انسان کھڑا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ نماز کے علاوہ کسی طرف اس کا دھیان جائے گا پھر؟ اس لیے کہ ظاہر ہے انسان، ہم دنیا میں بھی کوئی بڑی معزز ہستی سے ہم کلام ہوتے ہیں، اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے جس کے بہت زیادہ ہم مرعوب ہے جس سے، تو ہمارا اس وقت کوئی ذہن تھوڑی بھٹکتا ہے، ہم تو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات کو اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کی نماز پھر کیسی ہوگی؟ تو محسن کی نماز میں احسان ایسا ہے جیسے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. گویا کہ ایک آدمی عام بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ٹھیک ہے وضو کیا، نماز کے لیے بیٹھ گیا، پھر ادھر ادھر خیالات بھی آ رہے ہیں، پھر وہ ذہن بھٹکتا ہے، پھر وہ اپنے ذہن کو دوبارہ نماز میں لاتا ہے، یہ اسٹرگل چلتی رہتی ہے، تھوڑا ہلتا جلتا ہے. لیکن ایک محسن کی نماز ایسی ہوتی ہے جیسے اس کا فوکس اللہ کی ذات سے ہٹتا ہی نہیں ہے بالکل. تو ان دونوں نے نماز پڑھی، لیکن دونوں کی نماز میں بھی فرق ہے. تو ان سے بھی جو زیادہ احسان درجے سے اللہ کے اس حکم کو فالو کرے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ دیں گے. تو یہ اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ان کا ایک اور برا رویہ ہمیں سامنے آیا کہ ان کے اندر بہت جلدی تکبر آ جاتا تھا، یعنی کہ، اور یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں دیتا ہے لیکن ان کے اندر اتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر نہیں نکل جاتے. اور بعض لوگوں کو ذرا سی نعمت ملی، ذرا پیسہ ملا، ذرا حسن ملا، ذرا مرتبہ ملا، اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ ابل پڑتے ہیں بالکل. تو یہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ذرا سی دیر میں بالکل ان کا ظرف بھر جاتا تھا، ابل پڑتا تھا اور باہر نکل آتا تھا. تو انہوں نے آخر اتنے یعنی کہ 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو یہ نعمت دی تھی اور ان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ سے عاجزی اور شکر کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے بات کو بدل دیا. انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا. فبدل الذین، پس بدل تبدیل کرنا، ہم اردو میں بولتے ہیں نا، بدلنا کسی چیز کو، جو کرنا تھا اس کے علاوہ کچھ اور کر دینا. تو بدل دیا الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر، سوائے، الذی، اس کے، جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم، ان کے لیے. اللہ نے کچھ اور کرنے کو کہا تھا، اور ان میں سے اکثر جو ظالم تھے، اور ظلم کا معنی ہم پہلے اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. ظلم، کوئی بھی گناہ کا کام ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو اس کے مکمل فرما برداری یہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے ہم پر. اگر ہم اس حق سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ ہر چیز ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لینا. تو بہرحال اللہ کی نافرمانی بھی ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ظالم لوگ تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، اور یہ ظلم انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اصل میں وہ کس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پر ظلم کوئی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کو فرق پڑتا ہے کسی کے فرما برداری سے، کسی کے نافرما برداری سے، یا اللہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے. بندے فرما بردار ہو جائے یا نافرمان ہو جائے، سارے بندے بھی، ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ شروع سے آخر تک اگر اللہ کا فرما بردار ترین بندہ بن جاتا ہے تو بھی اللہ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمام بندے پہلے سے آخر تک کے بندے اگر نافرمان ترین ہو جائے تو بھی اللہ کے حکومت میں، اللہ کے اقتدار میں، اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو ظلم جب بھی کرتا ہے، یعنی جب بھی گناہ کرتا ہے بندہ، تو یہ ظلم خود اپنی ذات پر کر رہا ہوتا ہے.
تو بہرحال جنہوں نے ظلم کیا یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے کیا کیا کہ اس بات کو بدل دیا جو اللہ نے ان سے کہی تھی، یعنی جو حکم اللہ نے دیا تھا ان کو، 2 باتوں کا حکم تھا، سجدہ کرتے ہوئے جانا اور حطتن کہتے ہوئے جانا، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا، تو انزلنا نازل کیا ہم نے، علی اوپر، الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجز کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ رجز جو ہے وہ کسی نے کہا کہ آسمان سے کوئی ان پر عذاب آیا، اور کسی نے کہا کہ یہ طاعون کی بیماری تھی، لیکن اصل زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ طاعون کی بیماری تھی، کیونکہ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ کسی بستی میں یہ طاعون جو ہے وہ تم سے پہلوں پر یہ بیماری نازل ہوئی تھی، اور اگر کسی بستی میں یہ بیماری ہو اور تم وہیں پر ہو تو وہاں سے باہر مت نکلنا، اور اگر جو ہے تم وہاں نہیں اور تمہیں پتہ چلے کسی بستی میں طاعون کی بیماری ہے تو تم اس میں داخل مت ہونا، کیونکہ جو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جو متعدد بیماری ہوتی ہے، اگر کہیں وبا پھیل جاتی ہے تو پھر اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے عذاب بھی ہوتا ہے اللہ کا، اور جہاں عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہاں خود کو داخل کرنا اپنے لیے برا ہے، کیونکہ عذاب جب آتا ہے تو پھر بعض اوقات اگر 100 لوگوں میں ایک اچھا انسان بھی اس میں ہے تو پھر وہ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آخرت میں اس کو اس کے اعمال کے لحاظ سے بدلہ ملے گا، لیکن جیسے زلزلہ آیا یا کوئی آفت آئی، آسمانی آفت آئی، تو پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ چن کر، ہاں معجزات تو ضرور ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سخت ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لیتا ہے، لیکن عام قانون کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی اچانک موت آ جاتی ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں، مگر پھر آخرت میں ان کا انجام اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق کرتا ہے۔ تو بہرحال طاعون کی بیماری زیادہ اس میں صحیح ہے۔ اور انہوں نے کیا بات بدلی تھی، تو یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حطتن کے بجائے حبتن فی شعرتن کہا تھا، یا ایک قول حنطتن کہا تھا۔ تو حنطتن کا معنی ہے ہمارے لیے زیادہ گیہوں ملیں گے، ہم کو زیادہ گیہوں ملیں گے، اور حبتن فی شعرتن میں کا معنی ہے کہ دانے میں، بالیوں میں دانے، یعنی کہ ان کی نظر یہ تھا کہ اب ہمیں بہت اناج ملے گا، تو وہ مطلب ایک طرح سے وہ مذاق اڑا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کہ حطتن انہیں عاجزی کے ساتھ کہنا تھا، مگر وہ اس کے بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور سجدہ کرنے کے بجائے وہ زمین پر انسان جیسے بیٹھ کر، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فقیر کوئی سے ہوتے جن کے پیر نہیں کام کر رہے ہوتے، وہ زمین پہ بیٹھ کے ہاتھوں سے اپنے کولوں کو جیسے آگے کی طرف گھسیڑ کے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے ایک طرح سے مذاق بناتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ان ظالموں بدباطن ہونے کے سبب سرکشی کی راہ اختیار کی اور اپنے سرینوں کے بل یعنی کہ کولوں کو گھسیڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطتن کے بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی غایت درجے اہانت تھی، اس لیے اللہ نے انہیں طاعون میں مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت بیماری طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن یہ سرینوں کے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطتن کے بجائے حبتن فی شعرتن یعنی گندم بالی میں کہتے ہوئے، تو اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء کا ارتکاب انہوں نے کیا، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا اخلاق گر چکا تھا، اور یہ بہت کم ظرف بن گئے تھے کہ
تھوڑی سی دیر میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے، تھوڑی بھلائی ملتی تھی تو وہ اپنے آپ کو بہت بلند سمجھنے لگتے تھے اور پھر غلط کام کرنے لگ جاتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان پر اللہ نے رجس یعنی کہ آسمان سے یہ بیماری نازل کی، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ فاسق تھے، فسق کہتے نافرمانی، ان کی اس نافرمانی کے رویے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، انسان کے اندر تکبر ہے یا عاجزی ہے یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور پھر خاص کر عمل نہ کر کے انہوں نے غلط دوسری طرح کا عمل کر کے انہوں نے بڑی زیادتی کی، تو بہرحال ان پر ایک طرح سے عذاب آیا۔ تو یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب 40 سال گزر جانے کے بعد، جب ان کو فائنلی بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ اب ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب استسقا، سقا کا معنی ہوتا ہے پانی مانگنا، ٹھیک ہے، پانی پلانا۔ ساقی ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ساقی کیوں بولتے ہیں؟ پانی پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں، اور سقا پانی مانگنا۔ اب سین اور تا جب کسی فعل سے شروع میں آتے ہیں تو مانگنے کا طلب، اس میں مانگنے کی، کسی چیز کی طلب کرنے کی کا معنی ہوتا ہے۔ پانی مانگا موسیٰ نے، لی قومہ، لی واسطے، قوم کے، ہی اپنی، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنی قوم کے لیے پانی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب ہوا تھا یہ واقعہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، جب یہ صحرا میں تھے، ابھی میدان طی میں تھے یا صحرائے سینا میں تھے، یہ اس میں علماء کو نے مختلف رائے دی ہے۔ تو ابھی یہ 40 سال پورے نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ جو اوپر کا واقعہ ہے وہ بعد کا ہے، یہ پہلے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترتیب سے واقعات نہیں بتائے ان کے، بس جس واقعے کو جہاں پر زیادہ مناسب تھا سیاق اور سباق کے لحاظ سے، وہاں پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب، ضربا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا، کسی کو لکڑی لے کر کسی کو انسان مارتا ہے، ہاتھ سے مارتا ہے، چاٹا مارتا ہے، اس کو بھی عربی میں ضربا کہتے ہیں۔ اور اردو میں ہم ضرب کہتے ہیں نا، ایک ضرب لگانا، ٹھیک ہے۔ ہم ضاد کو ضاد نہیں پڑھتے، اردو میں ضاد پڑھتے ہیں، تو ضرب بولتے ہیں، ضرب لگانا، تو یہ سیم لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ضربا، ضاد، رابا، تو ضربا مارنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن ضربا مثال بیان کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز مثال دی جاتی ہے تو وہ بھی ضربا کہلاتی ہے عربی میں، اور کسی پر کوئی چیز مسلط کر دی جاتی ہے تو اس کو بھی ضربا کہتے ہیں۔ اب یہ ہم جب آیت پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود اس لحاظ سے سمجھ آئے گی کہ یہاں پر کون سا معنی صحیح ہے۔ تو جب ضربا، جب مارا، یہاں پر ضربا مسلط کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مارنے کے معنی میں، یعنی کہ لاٹھی سے مارنا۔ ضربا بعصاکا، عصا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، جو جس سے وہ معجزات کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، بی سات کا، یعنی کہ تیرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو تیرے پاس لاٹھی ہے اس کو مار۔ الحجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، جیسے ہم حجر اسود میں کہتے ہیں نا، حجر پتھر۔ تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کہا کہ مارو اس اپنے عصا کو پتھر پر، فانفجرت، جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو کیا ہوا؟ فجرت، فانفجرت، پس، انفجرت معنی کہ پھوٹ پڑے۔ دیکھیں فجر کہتے ہیں نا، فجر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سورج کی روشنی اندھیرے کو پھاڑ کے صبح جب شروع ہوتی ہے، ہلکی سی جو روشنی شروع ہوتی ہے تو اندھیرے کی چادر کو پھاڑ کے جیسے روشنی نکلتی ہے صبح کی جیسے، تو اس وجہ سے اس وقت کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تو فجرت، فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اور یہ تا مؤنث کی ہے، تا ساکن آخر میں ہوتی ہے تو مؤنث ہوتا ہے، اور یہ مؤنث اس لیے ہے کہ
آئین جو ہے یہ آئینن چشمے یہ مؤنث ہے لفظ. تو پھوٹ پڑے منہ اس سے اسنتا دو عشرتا 10 یعنی کہ 2 + 10 کتنے ہوئے 12. تو 12 چشمے پھوٹ پڑے آئینن چشمے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد تحقیق علما جان لیا کل اناس ہر انسان نے تمام لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو اپنے مشروبات ہم کہتے ہیں نا مشروبات کس کو کہتے ہیں پینے کی چیز. تو مشربہ کہتے ہیں جو پینے کی گھاٹ اپنا پانی پینے کی جگہ اپنی ہر قبیلے چونکہ 12 قبیلے تھے نا حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے سے 12 قبیلے ہوئے تھے. تو ہر قبیلے نے اپنا پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلو کھاؤ واشربو پیو من رزق اللہ کے رزق میں سے ولا اور نہ تعصوا تم فساد کرو. ایسا فساد ہوتا ہے جو ذہنی بگاڑ ہوتا ہے. بری سوچ ہے انسان کی شرارتیں کرنا اور فکری طور پر ذہنی بگاڑ فکری بگاڑ بدماشی جو کرتے ہیں اس کو عصو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اللہ کے رزق کو لیکن تم یہ بدماشیاں مت کرو یہ شرارتیں مت کرو یہ فساد مت کرو فی الارض زمین میں مفسدین فسادی بن کر. چونکہ دیکھیں زمین میں فساد کب ہوتا ہے جو اللہ کی زمین ہے اس پر اللہ کے قانون کے مطابق جب انسان نہیں رہتا تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بگاڑ کو فساد کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس زمین کا. تو اسی وجہ سے خالق ہونے کے ناطے وہی جانتا ہے کہ کون سا قانون دنیا میں صحیح چلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جب قانون بناتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ سکون کی زندگی گزارے اچھی زندگی گزارے. تو اگر کچھ انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے کچھ انسان شرارتوں والا رویہ کرتے ہیں تو اس سے پھر دوسروں کے اندر خرابی آتی ہے. کسی کا حق مارے جاتے ہیں کہیں کچھ بگاڑ ہوتا ہے کہیں جھگڑا ہوتا ہے کہیں فساد ہوتا ہے تو اس سے زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو صرف سب کچھ اب مل گیا تم کھاؤ اللہ تعالیٰ من بھیج رہا ہے سلوا بھیج رہا ہے پانی کے چشمے لگا دیے بادلوں کے سائے لگا دیے اب تم کو کیا ہے تم کھاؤ پیو. اصل میں مقصد ان کا یہ تھا. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حالانکہ یہ 40 سال انہوں نے سزا کے طور پر میدان تیہ میں گزارے تھے مگر اللہ تعالیٰ چونکہ ان پر مہربان تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ غلام قوم ہے اور ان کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی معاف کرتے رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں پیدا کی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی کہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے دین کو سیکھیں اور جب دین کا علم سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے اندر سے جو خرابی آ گئی ہے غلامی کی زندگی والی وہ دور ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم یہ شرارتیں چھوڑ دو تم کھاؤ پیو دین کا علم سیکھو اور اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤ اور جو نئی جنریشن ہو اس کو دین سکھاؤ تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم اپنے لیے کوئی ملک فتح کر سکو. اور ایک اچھی ملک کو چلانے کے لیے بھی انسان کے اندر اچھی صلاحیتیں ہونی چاہیے تھی تو تمہارے اندر وہ صلاحیتیں آ جائیں گی کہ تم اپنی انڈیپینڈنٹ شہر بنا کر تم پھر دنیا کے اور لوگوں کو چونکہ چنی ہوئی امت کا کام کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو بہتر طریقے سے زندگی گزارے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے بلکہ چنی ہوئی امت جو ہے وہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لاتے ہیں. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. چنی ہوئی امت کے لیے یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے لیے سب کچھ مہیا کیا کہ تم ایک اچھی چنی ہوئی امت اچھے کردار بلند کردار کی تعلیم یافتہ اچھی قوم بن جاؤ تاکہ تم دنیا کے لیے ایک مثال بنو اور دنیا کے خود بھی اچھی زندگی گزارو اور دوسروں کے لیے بھی اچھی زندگی کا سبب بناؤ. تو لیکن یہ تو ہم نے دیکھا کہ بار بار یہ لوگ ہٹ جاتے تھے اس سے
بہرحال پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں ان کی مطلب برے رویے کی، وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ انہوں نے کہا، تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، لن ہرگز نہیں، صبر نصبر ہم صبر کریں گے، علی اوپر، طعامن کھانے کے، واحدین ایک ہی کھانے کے، ہم کو کیا روز روز منہ سلوا کھلا رہے ہو، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے اس پر۔ یعنی کتنی بدتمیزی کا ایک انداز ہے کہ جب ان کو ایک اعلیٰ مقصد دیا گیا کہ تمہارا مقصد یہ ہے، تم اس صحرا میں رہ رہے ہو، مگر تمہارا مقصد کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہترین بناؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دی ہے اس پر شکر کرو، تو انہوں نے کیا کہہ دیا، موسیٰ ہم تھک گئے، ہم صبر نہیں کر سکتے یہ ایک ہی کھانے پر روز روز، فَادْعُوا پھر بس تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے۔ اور دیکھیں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے دعا کرو، اللہ سے کوئی کنیکشن انہوں نے اپنا سمجھا ہی نہیں، حالانکہ رب تو ان کا بھی تھا نا، رب تو سب کا ہے، اللہ تو سب کا رب ہے اور سب کو دے رہا ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں پیار سے نہیں کہا کہ ہمارے رب سے۔ جب بندہ کہتا ہے میرا رب، تو اس کے دل میں پیار ہوتا ہے، یہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ میرا رب ہے جو مجھے نعمتیں دیتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے جاؤ اپنے رب سے دعا کرو، جاؤ اپنے رب کو بولو، جاؤ اپنے رب کے ساتھ جا کے اس ملک کو فتح کرو۔ گویا ان کو اللہ کی بھی کوئی عزت ان کے دل میں نہیں تھی، اللہ کا جو مقام تھا وہ پہچان نہیں پا رہے تھے وہ۔ یخرج نکالے، خرجہ سے ہے خارج ہونا، اردو میں بھی ہوتا ہے نکالنا، تو نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تم بھی تو نباتات، ہم اردو میں کہتے ہیں نا نباتات کس کو کہتے ہیں، جو زمین سے اگتی ہے، تو تم بھی تو جو اگائی جاتی ہے، جو اگتی ہے، الارض زمین، جو زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے ہمیں وہ چاہیے، وہ دعا کرو ہم سے، وہ ہمارے لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ جو ہمیں وہ چیزیں نکال کر دے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، جیسے کہ مثال کے طور پر سبزی ہے، سبزیاں بقل کہتے ہیں جو گرین سبزیاں ہوتی ہیں، وَقِثَائِهَا اور ککڑی نکالے، سبزیاں نکالے، وَفُومِهَا اور لہسن نکالے، وَعَدَسِهَا اور مسور کی دال بھی ہو، اور بصلہا اور پیاز ہو۔ گویا ان کو صحرا میں اپنا بڑا مقصد چھوڑ کے یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اب مس کرنے لگے، جو انہوں نے مصر میں جب تھے تو وہ کھاتے تھے یہ چیزیں، ظاہر ہے، تو گویا ان کو اپنی وہ غلامی کی زندگی بہتر لگنے لگی کہ لو یہاں پر روز منہ سلوا کھا رہے، اس سے تو بہتر غلامی کی زندگی تھی کہ ہمیں وہاں پر یہ کھانے تو ملتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سخت حیران ہوئے، بولا قالا کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں بھی سین اور تا ہے، سین اور تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو آ کا مطلب حمزہ، کیا، اور یہ تا تم، کیا تم چاہتے ہو بدلنا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کسی چیز کو ایک کو چھوڑ کے دوسری لینا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اور یہ واو اور نون جمع کا ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا جو، ادنا جو کمتر ہے، ادنا کا مطلب اردو میں بھی کہتے ہیں نا ادنا کمتر ہے، بالذی اس سے جو، ہوا وہ خیر ہے، بہتر ہے، کیا تم اللہ کی جو آسمان سے نعمت آ رہی ہے تمہارے لیے ایک معجزے کے طور پر، اس نعمت کو تم اتنا کمتر کر رہے ہو کہ تم اس کو چھوڑ کر تم کہہ رہے ہو نہیں ہمیں تو لہسن اور پیاز اور مسور کی دال اور ہمیں ککڑی اور سبزیاں چاہیے، تو پھر کیا کرو تم اتنے تم گر گئے ہو کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے تم ادنا اور حقیر چیزیں چاہ رہے ہو۔ ظاہر اب صحرا میں تھے، صحرا میں تو یہ چیزیں نہیں اگائی جا سکتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اہبطوا اتر جاؤ، مصرن یہاں پر تنوین ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی شہر، ٹھیک ہے،
ایک تو مصر سے ہی آئے تھے، تو مصر جو ہے وہ ایجپٹ کا جو شہر ہے مصر، اس کو کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں مصرا، را پر تنوین نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مصرا. لیکن جب مصر پر تنوین ہے را پر، تو پھر وہ کوئی بھی شہر. اور یہ ایک طرح سے طنز بھی ہے اس میں کہ تمہیں پھر سے وہ غلامی کی زندگی یاد آ رہی ہے جو مصر میں تم چھوڑ کے آئے ہو، تو جاؤ پھر چلے جاؤ مصر میں واپس. ایک طنز تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. کسی شہر میں جاؤ، فَإِنَّا، پھر بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، ماں، جو تم چاہتے ہو وہ جا کے تم اگا لو زمین پر اور تم وہ کھا لو. اگر تم کو یہ بڑا مقصد اچھا نہیں لگ رہا، جو تمہارا عظیم مقصد تمہیں دیا گیا ہے کہ اللہ کے پاک رزق کو کھاؤ آسمان سے جو اتر رہا ہے، اور تم تورات کی تعلیمات حاصل کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤ، یہ سب کچھ چھوڑ تم کو اچھا نہیں لگ رہا، تو جاؤ پھر جا کے کہیں بھی کھیتی باڑی کرو اور جاؤ اور یہ کھانے نکالو اپنے لیے. کیونکہ زندگی، دیکھیں، زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھائے پیے اور مر جائے، بس اپنی زندگی پوری کر کے چلا جائے. زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے. اگر انسان اس زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بہت زیادہ کھو نہیں جاتا زندگی کی نعمتوں میں، زندگی کی نعمتوں کا ایک حد تک انسان سے محبت کرے، لیکن اتنی محبت نہ ہو کہ انسان اپنے بڑے مقصد کو بھول جائے کہ میرا بڑا مقصد ہے زندگی کا کہ وہ میں اللہ کو راضی کروں اور میں آخرت کی زندگی کما لوں. اگر کوئی انسان سارا وقت اپنی دنیا کے جھمیلوں میں ہی رہتا ہے تو اس نے کیا کیا پھر اس زندگی میں؟ تو جانور بھی اسی طرح کرتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مگر ہماری زندگی کا ایک اعلیٰ مقصد ہے. اور اس اعلیٰ مقصد کے لیے کبھی کبھار اگر تھوڑی قربانی دینی پڑے اور ہمیں تھوڑا سا اپنے زندگی کے جو نعمتیں حاصل کرنی ہے اس میں تھوڑی کمی کرنی پڑ جائے، تو انسان کو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. انسان کو کر لینا چاہیے اور اپنے بڑے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں جو کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم کوئی بھی شہر میں چلے جاؤ یہاں سے، اور جا کر تم اپنا جو مرضی آئے وہ پکاؤ اور کھاؤ اور کھیتی باڑی کرو، اپنا کھانا بناؤ اور ساری زندگی اسی میں گزار دو بس. چونکہ انسان کو دیکھیں ان چیزوں میں بھی فرصت نہیں ملتی، پھر ہماری عبادتیں نہیں ہو پاتی. اگر بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک دن کی روٹی کما لے، ٹھیک ہے، ان کو بیچاروں کو نہ اپنی نمازوں کا ہوش رہتا ہے نہ عبادات کا ہوش رہتا ہے. جب بعض اوقات انسان اپنی دنیا کی ضرورتوں میں اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ اسی کے اندر وہ کھو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک عذاب ہے، اللہ اس حالت سے بچائے. انسان ایسی محتاج ہو جائے کہ اس کو سوائے اپنے میں کیا کھاؤں گا اور میرے بچے کیا کھائیں گے اسی میں سارا وقت اس کا گزر جائے، نہ اس کو عبادات کی طرف سکون ہو نہ کچھ. اگر اللہ نے ہمیں سکون کی زندگی دی ہے، ہم تھوڑا کم کھا کر بھی اگر ہم اللہ کی عبادتوں میں خیال رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ پھر اب کیا ہوا، وَضُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی. یہاں پر ضربت مسلط کے معنی میں، ضربہ یعنی کہ ماری گئی. وہاں اوپر جب موسیٰ علیہ السلام کو نے لاٹھی کو مارا تھا تو ضربہ سے مطلب مارنا کے معنی تھا، ٹھیک ہے. یہاں مسلط کر دی گئی ان پر، علیہم، ان پر، الذلہ، ذلت کہتے ہیں حقیرت. جیسے ایک تو ذلولن ایک معنی ہوتا ہے انسان نرم طبیعت کا ہو، بہت نرم قسم کی عادت ہو، بہت اس کے اندر عاجزی ہو، اس کو بھی کہتے ہیں. مگر ایک ذلت ہوتی ہے سیم روٹ ورڈ سے جس میں انسان کے اندر فقر و فاقہ اور رسوائی، ذلت یعنی کوئی عزت نہیں ہے، بالکل حقیر زندگی ان کی زندگی بالکل حقیر ہو گئی. والمسکنۃ، اور ان کے اوپر مسکینی طاری ہو گئی. دیکھیں مسکین، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، حرکت نہ ہونا. تو مسکین ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ بالکل ایک جگہ پہ جم کے رہ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے وسائل اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پیر گویا بند گئے ہیں، تو یہ مسکینی ہو جاتی ہے.
تو پھر ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکینی آئی، اور وباؤ، اور وہ پلٹے۔ باؤ جو ہوتا ہے اس کا ایک نارمل معنی پلٹنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پلٹنا تو دوسرے کوئی جیسے ہم جا رہے ہیں اور پلٹے تو یہ پلٹنا مطلب نہیں ہے۔ باؤ ایک بوجھ لے کر پلٹنا، ایک کوئی ایسی مشکل اور ناپسندیدہ چیز کے ساتھ پلٹنا، تو یہ ایک گناہ کے بوجھ اور ایک عذاب کے بوجھ کے ساتھ پلٹے۔ بے غضب، غضب اللہ کا غصہ، غضب جو ہے، دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی صفت ہے، اسی طرح اللہ کا غضب بھی اللہ کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کی ہر صفت ہے وہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، مگر اللہ کا غضب ہے کیسا ہے؟ اللہ کی شان کے لحاظ سے ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کیسی ہے؟ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ پلٹے، من اللہ ذالک، اور یہ سب کیوں ہوا، کیوں ان کے اوپر یہ، اب اللہ تعالیٰ سمری بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر فائنلی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اتنے ذلیل اور خوار ہو گئے اور مسکین ہو گئے اور بیمار ہو گئے، بیماریاں ان پر آ گئی، ان کے اوپر مسکینی آ گئی، ان کے اوپر ذلت آ گئی، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم، کہ بے شک وہ کانو تھے، یکفرونا، ان کے جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو وہ کفر کرتے تھے بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اب اللہ کی آیت کے ساتھ کفر جو ہے یہ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو دیکھیں انسان جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی آیات میں ہے میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن اللہ کی آیات پر پوری طرح سے عمل نہ کرنا، صحیح طرح سے عمل نہ کرنا، کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، یہ بھی کفر دونا کفر ہے، یعنی گناہ کا کام ہے۔ اس تو یہاں پر یکفرون بآیات اللہ کا ہم دونوں مطلب لے سکتے ہیں، کیونکہ تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو وہ کافر نہیں تھے، لیکن وہ کفر دونا کفر، کفر سے کم کفر گناہ ہوتا ہے، اور وہ آیات، اللہ کی آیات کو پوری طرح سے عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک کفر کی طریق کفر ہے، کفران نعمت ہے، ناشکری ہے اور گناہ کا کام ہے، اور یہ کفر بہت سے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، ابھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن ایک گناہ ان کا کیا تھا کہ وہ اللہ کی آیات پر، اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے احکامات کو ہلکا سمجھتے تھے، ان پر عمل میں لاپرواہی کرتے تھے، کبھی عمل کرنے سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ سارے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں نا ان کے بارے میں، تو یہ ایک جرم تو یہ تھا۔ دوسرا وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے النبیین، اپنے نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے۔ انہوں نے اپنی ہسٹری میں بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے، اس میں سے کچھ مثالیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سازش کی اور رومیوں کو ابھارا کہ وہ سولی چڑھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے انبیاء کے ساتھ، اور جو بھی ان کو ٹوکتا کہ بھائی تم غلط کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے، تو جو نبی کی بات ان کو پسند نہیں آتی اس کو وہ اس کے ساتھ سازشیں کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے یا اس کو قتل کر دیتے تھے، تو یہ ان کے جرائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بما، اور ایک اور ریزن ان کی عصوا، نافرمانی تھی کہ بار بار اللہ کی اوپنلی نافرمانی کرتے تھے، وکانو، اور تھے یعتدون، وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ عدو سے ہے، عدو دشمنی کو بھی کہتے ہیں، حد سے باہر نکل جانا، تو حد سے باہر نکلنا بھی دشمنی ہوتی ہے، انسان جیسے کسی سے جو حد ہے، جو اچھے رویے کی، اس سے باہر نکل جانا، تو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑ دیتے تھے بار بار اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے دے کہ آج مسلمانوں پر ہم غور کریں، ان کے اندر نافرمانی بھی ہے، حد سے بڑھنا بھی ہے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ وہ غلط رویہ بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنا لیتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ
قرآن اور حدیث کی بات ہے، مگر وہ اپنے جو بھی ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہوتا ہے بس اسی پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سارے اللہ تعالییٰ محفوظ رکھے. جو ایک ایک کام جو انہوں نے کیا تھا وہ آج مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی ایک طرح سے ذہنی غلامی میں پڑ گئے، اس لیے کہ جب انسان اللہ کی چنی ہوئی قوم اپنا مرتبہ بھول کر گر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ذلیل کر دیتے ہیں. آج مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہے ہیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے سیکھ کر اپنا کردار بلند کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم کیا ہیں. ہم اللہ کی چنی ہوئی امت ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے آپ کو اس مرتبے اور مقام پر لائیں، اور ہم اپنی اصلاح کریں، قرآن اور سنت کا علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل زندگی پر گزاریں. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ مقام، ہمیں چنی ہوئی امت کا جو عزت اور مقام ہے، جو قدر و قیمت ہے، وہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ.